غیر معمولی منافع کے دعووں سے عوام کو اربوں روپے کا چونا لگانے والا بیفور یو کیس بڑا مالی فراڈ نکلا۔ اس اسکیم میں نہ صرف ہزاروں پاکستانیوں کی عمر بھر کی جمع پونجی ڈوب گئی، بلکہ سینکڑوں اوورسیز پاکستانی بھی اپنے کروڑوں روپے گنوا بیٹھے۔ بظاہر ریئل اسٹیٹ، آئی ٹی اور مائکرو فائنانس کے پردے میں چلنے والا یہ منصوبہ دراصل ایک کلاسک پونزی اسکیم تھا، جو نئے سرمایہ کاروں کے پیسوں سے پرانوں کو منافع دیتی رہی۔ یہاں تک کہ سرمایہ کاری کا دائرہ سکڑنے پر سچائی کھل کر سامنے آ گئی۔ اس اسکینڈل نے ملک کے ریگولیٹری اور احتسابی اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے ادارہ جاتی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی کیسے ہوئی، اس میں کون ملوث تھا اور اب متاثرین کو کس حد تک انصاف مل رہا ہے۔ ناقدین کے مطابق فراڈیوں کا پاکستانی عوام کو مالیاتی اسکیموں سے چونا لگانا ہماری ریاستی کمزوریوں اور عوامی سادہ لوہی کی تلخ کہانی ہے۔ معمولی سا لالچ، غیر معمولی منافع کے خواب اور ریگولیٹری اداروں کی مجرمانہ غفلت نے لاکھوں لوگوں کو زندگی بھر کی کمائی سے محروم کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب کمپنی کھلے عام اربوں روپے بٹور رہی تھی تو ادارے کہاں سوئے ہوئے تھے، اور کیوں ہر بڑے اسکینڈل کے بعد ہی یہ احساس جاگتا ہے کہ عوام کو آسان دولت کے جھانسے سے بچانے کے لیے سخت نگرانی اور فوری ایکشن ضروری ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان میں حالیہ برسوں کے بڑے مالیاتی اسکینڈلز میں سے ایک بیفور یو کے ذریعے فراڈیوں نے عوام کو 6 سے 20% تک ماہانہ منافع دینے کا وعدہ کیا، جو کسی بھی جائز کاروباری ماڈل میں ممکن ہی نہیں تھا۔ درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد، اوورسیز پاکستانیوں نے اسے محفوظ سرمایہ کاری سمجھ کر اربوں روپے لگا دیے۔ تاہم جب ہزاروں لوگ اس جعلی اسکیم میں اپنے اربوں روپے لٹا بیٹھے تو ریاستی اداروں کو بھی ہوش آ گیا اور انہوں نے اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نیب اور ایس ای سی پی کی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ بی فور دراصل ایک پونزی اسکیم تھی، یعنی اس اسکیم میں پرانے سرمایہ کاروں کو نفع دینے کے لیے نئے سرمایہ کاروں کی رقوم استعمال کی جا رہی تھی۔ جب تک نئے سرمایہ کار آتے رہے، سب کو منافع ملتا رہا، لیکن جیسے ہی یہ دائرہ سکڑنے لگا تو کمپنی نے ادائیگیاں روک دی اور حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ماہرین کے مطابق اس اسکینڈل نے خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ متاثر کیا جنہوں نے اپنی زمینیں بیچ کر، بیرون ملک سے پیسے بھیج کر یا جمع پونجی لگا کر سرمایہ کاری کی تھی۔ کئی خاندان یکدم معاشی بدحالی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ ناقدین کے مطابق ایس ای سی پی جیسے ریگولیٹری اداروں کی تاخیر نے اس اسکیم کا حصہ بننے والے عوام کے نقصان کو کئی گنا بڑھا دیا۔ تاہم جب متاثرین کی شکایات بڑھنے لگی اور معاملہ میڈیا میں آیا تو ایس ای سی پی نے تحقیقات کا آغاز کیا اور بی فور یو کے خلاف کارروائی شروع کی۔ 2019 میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمپنی آف پاکستان نے بی فور یو کے کاروبار کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تاہم اس کے باوجود کمپنی نے نہ صرف یہ عمل جاری رکھا بلکہ اپنی تشہیری مہم میں قانونی کاروبار کا دعویٰ بھی کرتی رہی، جبکہ ایس ای سی پی صرف کمپنی کو اظہار وجوہ کے نوٹسز جاری کرنے پر اکتفا کرتی دکھائی دی۔ تاہم جب حالات حد سے گزر گئے تو ایس ای سی پی نے یہ معاملہ قومی احتساب بیورو کے حوالے کر دیا۔ نیب نے باقاعدہ تحقیقات شروع کی اور یہ بات سامنے آئی کہ بی فور یو دراصل ایک پونزی اسکیم پر مبنی کاروبار تھا۔ تاہم دیر آید درست آیت کی مصداق، نیب نے حقیقت سامنے آنے کے بعد بی فور یو کے بانی سیف الرحمان نیازی کو گرفتار کیا اور اربوں روپے کی کرپشن کے مقدمات قائم کیے۔ کمپنی کے درجنوں بینک اکاؤنٹس، جائیدادیں اور اثاثے منجمد کیے گئے۔ 6 سال کی قانونی کارروائی کے بعد اب نیب نے متاثرین کو رقم واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 17,500 افراد کو تقریباً 3 ارب 70 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر اب تک 7 ارب 30 کروڑ روپے کی ریکوری کی جا چکی ہے۔ اگرچہ نیب نے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگیاں شروع کر دی ہیں، لیکن اربوں روپے کے نقصان، بکھرے ہوئے خاندانوں اور اداروں کی ساکھ کو بحال کرنا ایک طویل عمل ہوگا۔ ناقدین کے مطابق ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل بی فور یو پاکستان کے مالیاتی نظام پر کئی سوال چھوڑ گیا، کیونکہ اگر بر وقت مداخلت کی جاتی تو لاکھوں افراد کو اس بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا تھا۔
माहिरीन के मुताबिक ये वाकया इस बात का सबूत है कि अवामी सरमायाकारी के मामलात में सख्त निगरानी और शफाफ कवानीन की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे स्कैंडल्स का रास्ता रोका जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।